اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد والثناء للہ الواحد الاحد الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود فترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالسحور ميدان أرضه والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنام الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وعليه الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق والصدق واليقين بسم الله الرحمن الرحيم وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ إِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ۔ سب سے پہلے میں سلام عرض کرتا ہوں تمام ناظرین کی خدمت میں، اسی طریقے سے سلام عرض کرتا ہوں تمام شیعان حیدر گرار کی خدمت میں، اور میرے مخاطبین جس طریقے سے میرے عزیز، میرے دوست، میرے بھائی مولانا محمد وسیم صاحب نے فرمایا کہ اکثر مخاطبین جوان ہیں، نوجوان ہیں، تو پہلی مرتبہ ہم آپ تمام جوانوں سے مخاطب ہیں، اور انشاءاللہ اس درس میں کوشش یہ کریں گے کہ جس طریقے سے ہمارا عنوان ہے اہل بیت کے شیعہ، انشاءاللہ کوشش یہ کریں گے کہ اس آدھے گھنٹے کے درس میں آپ تمام حضرات کی خدمت میں یہ بیان کریں کہ دو چیزیں ہیں، شیعہ کسے کہتے ہیں، اور یہ تشیع کب سے چلا ہے، کیا اس کا وجود قرآن کریم میں ہے، جس طریقے سے آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ ہمارے اساتذہ قم المقدسہ میں اکثر یہی کہا کرتے ہیں کہ اپنا سرمایہ کلام کوشش کرو کہ آیتوں سے ہو، اس لیے کہ ایک تو قرآن کریم بہترین راہ ہدایت ہے، معجزہ الہی ہے، اور ایک انسان ساز کتاب ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اس آیت کے ذیل میں کچھ تفسیر ہو جائے گی، کچھ احادیث بیان کیے جائیں گے، ارشاد نزول مل جائے گا کہ ان تمام چیزوں سے لوگ فائدہ اٹھا سکیں اور لوگ محظوظ ہو سکیں، اس لیے کہ قرآن کریم اس لیے نہیں نازل ہوا ہے کہ ہم لوگ احتراماً اس کو بہترین صندوق میں رکھیں، اسے بالا ترین مقام پر رکھیں، نہیں، قرآن کریم ہمیشہ ہماری نظروں کے سامنے ہونا چاہیے، ہمیشہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہونا چاہیے کہ روزانہ
پہلا مرحلہ ہے پڑھنے کا، صرف پڑھنا کافی نہیں ہے، پہلا مرحلہ ہے پڑھنا، دوسرا مرحلہ ہے اس کے معانی کو سمجھنا، تیسرا مرحلہ ہے اس کی تفاسیر، پھر چوتھا مرحلہ آئے گا عمل کا۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم لوگ پہلے ہی مرحلے میں رہ جاتے ہیں۔ صرف ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ بھائی اس لڑکی سے شادی کرنا جس نے پورا قرآن ختم کر لیا ہو۔ ارے بھائی یہ تو پہلا مرحلہ ہے قرآن کا پڑھنا، لیکن ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ پڑھنا ضروری ہے، بہترین چیز ہے، اس کا ثواب الگ چیز ہے، باقاعدہ ثواب ہے قرآن پڑھنے کا، قرآن سننا ثواب ہے، پڑھنا ثواب ہے، دیکھنا ثواب ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن قرآن کے معانی، قرآن کے مفاہیم اور اس کے ناسخ و منسوخ کو سمجھنا، اس کے مبہم و ظاہر کو سمجھنا، ظاہر و باطن کو سمجھنا اور عام و مطلق کو سمجھنا، کم از کم ہماری گزارش، چلیے یہ تو پروفیشنل افراد حضرات کا پیشہ ہے، لیکن ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ کم از کم جو اردو انگلش میں یا ہندی میں جو تفاسیر ہم تک پہنچی ہیں، کم از کم اس کا تو مطالعہ کریں۔ ہمارے یہاں جہاں جہاں ہم جاتے ہیں یہ دیکھتے ہیں کہ ریڈنگ ختم ہوتی جا رہی ہے، مطالعہ ختم ہوتا جا رہا ہے۔ بس شیعان حیدر کرال کے لیے یہ منبر رسول، یہ مجلس حسینی بہترین ذریعہ بن چکا ہے کہ اس سنگر کے ذریعے سے ہم لوگ کوشش یہ کرتے ہیں کہ کچھ دے دیں، عوام تک کچھ پہنچا دیں۔ میں تو ایک ادنا طالب علم ہوں، علماء سے فائدہ اٹھانا، علماء کا اکرام کرنا اور ان سے جتنا ہو سکے بے نحو احسن استفادہ کرنا، یہ ہمارا فریضہ ہے۔ تو ضروری یہ ہے کہ قرآن کو ہم لوگ پڑھیں، معانی کی طرف متوجہ ہوں، مفاہیم کو سمجھیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اس لیے قرآن آیا ہوا ہے۔ اب ہم سورہ صافات کی تقریباً 83 اور 84 نمبر آیتیں ہیں، جس میں ارشاد ہو رہا ہے کہ وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ۔ یہاں پر قرآن میں لفظ شیعہ آیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کے معنی کیا ہیں اور شیعہ کہتے کسے ہیں، شیعہ کون لوگ ہیں، یہ کب سے رائج ہوا، یہ لفظ جو قرآن میں ہے آیا احادیث میں موجود ہے، اور عرف عام میں شیعہ کسے کہتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے ان چند دنوں میں کہ اس کی تفصیل بیان کریں اور شیعہ ہونا کیسے چاہیے، اس کی صفات کیا ہیں، یہ بھی انشاءاللہ بیان کریں گے آپ لوگوں کی خدمت میں۔ تو میرے عزیزو، قرآن نے فرمایا وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، سورہ صافات کی 83 نمبر آیت ہے، 83۔ وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ، بے شک جناب ابراہیم شیعہ ہیں۔ کس کے شیعہ ہیں؟ ایک ضمیر ہے یہاں پر، خوب توجہ کیجیے گا، لفظ نہیں آیا ہے، صراحت قرآن نے نہیں کی ہے۔ کتنا عجیب کلام اللہ ہے یہ، کتنا استعارات سے بھرپور ہے، کنایات سے بھرپور ہے، ضمائر سے بھرپور ہے۔ یہ لطائف زبان ہے، ایک زبان کا لطف ہے کہ ضمائر کا استفادہ ہو،
استعارات کا استفادہ ہو، قیاس کا استفادہ ہو، تمثیل کا استفادہ ہو، کنایات کا استفادہ ہو، یہ بہت ہی ضروری چیزوں میں سے ہے۔ اس کے ایک زبان کے لطائف ہیں یہ۔ تو یہاں پر ضمیر ہے وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ، یعنی ان کے شیعہ میں سے ہیں کون؟ ابراہیم۔ خوب توجہ کیجیے گا، اب جناب ابراہیم خود اولو العزم پیغمبر ہے، جنہیں 4 عہدے ملے ہیں، خلت ملی ہے، خلیل اللہ ہیں، اللہ کے دوست ہیں، خلت ملی ہے، بڑی عظیم شخصیت ہے ابراہیم علیہ السلام کی، رسول اللہ بھی ہیں، نبی اللہ بھی ہیں اور امام بھی ہیں۔ تو جناب ابراہیم علیہ السلام جو اتنی بڑی ہستی ہے، ان کے لیے کہا جا رہا ہے وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، یعنی جناب ابراہیم ایک عظیم ہستی کے شیعہ ہیں۔ اب سارے مفسرین اس ضمیر پہ لگے ہوئے ہیں، یہ ضمیر کہاں تک پہنچتی ہے، یہ ضمیر کی رجعت، یہ ضمیر کی برگشت کہاں پہ ہے، وہ کون بزرگوار ہیں، وہ کون قوم ہے، وہ کون سی قوم ہے، وہ کون بزرگوار ہیں جن کے لیے کہا جا رہا ہے کہ جناب ابراہیم ان کے شیعہ ہیں۔ خوب توجہ کیجیے گا۔ اب سیاق آیات، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ لا تقربوا الصلاۃ پر مت رکو وانتم سکارا بھی سمجھو۔ قرآن کا سمجھنا مذاق نہیں ہے، ہر کوئی نہیں سمجھ سکتا، اس کے اہل تک پہنچنا ضروری ہے۔ انہیں کتاب کو حامل کتاب سے لینا چاہیے۔ اسی لیے تمام افراد، تمام بزرگان، تمام مجتہدین، سب کا نظریہ یہ ہے کہ حقیقی تفسیر وہ ہے، خوب توجہ کیجیے گا، حقیقی تفسیر وہ ہے جو یا تو صرف قرآن سے ملے، القرآن یفسرون بعضہ بعضا، قرآن کی بعض آیتیں بعض آیتوں کی تفسیر کرتی ہیں، یا تو یہ ہو یا کلام معصوم ہو آیت کی ذیل میں، تو وہ تفسیر ہے۔ اگر قرآنی آیت کے ذیل میں دوسری آیت نہ ہو اور کلام معصوم نہ ہو تو وہ تفسیر نہیں بلکہ تعویل ہے، فکر بشر ہے۔ اس کے لیے ہم منع نہیں کرتے، ہم احترام کرتے ہیں تمام وہ مفکرین، وہ بزرگان، وہ عالمان، وہ مراجع، وہ مفسرین جنہوں نے اپنا نظریہ پیش کیا ہے آیت کے ذیل میں، روایتوں کی تشریح کی ہے، ہم بالکل مانتے ہیں اس چیز کو، لیکن تفسیر وہ نہیں ہے۔ تفسیر سے 2 ہی چیزیں ہیں، یا تو قرآن کی تفسیر کرے، یا قرآن کی آیت کے ذیل میں حدیث معصوم ہو، بس، یا رسول اسلام خود تفسیر کریں یا ائمہ خدا اس کی تفسیر کریں۔ اب آئیے ہم دیکھتے ہیں، آج ہم انشاءاللہ تمہید پیش کریں گے، پھر کل کوشش کرتے ہیں کہ جو اصل بحث ہے شیعہ اہل بیت، ان اہل بیت کی شیعہ، اس پر انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ آج مقدمے کے طور پر ہم کچھ باتیں پیش کر دیتے ہیں، پھر انشاءاللہ ہم کل جو اصل بحث ہے وہ آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کریں گے۔
تو میرے جوانوں، میرے نوجوانوں، میرے بزرگوں، شیعہ وَإِنَّ مِن شِيَعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، یہ ضمیر جو پہنچ رہی ہے، یہ ضمیر سیاق آیات سے پتہ چلتا ہے، پہلی والی آیتوں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ضمیر پہنچتی ہے جناب نوح کی طرف۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ نُوحٍ علیہ السلام لَإِبْرَاهِيمَ، یہ جو شیعت ہی کی ضمیر پہنچ رہی ہے، یہ ضمیر کہاں پہنچ رہی ہے؟ جناب نوح علیہ السلام کی طرف۔ یہ سیاق آیات سے پتہ چلتا ہے کہ جناب ابراہیم علیہ السلام شیعہ ہیں۔ کس کے شیعہ ہیں؟ جناب نوح علیہ السلام کے۔ ویسے یہاں پر دوسری روایتیں بھی ہیں، بعض مفسرین نے اسے کہا ہے وَإِنَّ مِن شِيَعَتِهِ، اس کی ضمیر پہنچتی ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف، یعنی جناب ابراہیم کس کے شیعہ ہیں؟ رسول اسلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ لیکن اکثر مفسرین نے جناب نوح علیہ السلام کا نام پیش کیا ہے، جو بالکل ظاہر بھی وہی ہے، اس لیے کہ خود یہ جو آیت ہے یہ تفسیر کر رہی ہے پرانے جو اس سے پہلے کی آیتیں ہیں ان کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ جناب ابراہیم شیعہ ہیں۔ کس کے شیعہ ہیں؟ جناب نوح علیہ السلام کے۔ اب یہاں پر بہت سی بحثیں ہیں کہ شیعہ کا معنی کیا ہے، شیعہ کہتے کسے ہیں، اور جناب ابراہیم علیہ السلام کو شیعہ کیوں کہا گیا کہ نوح علیہ السلام کی شیعہ ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اور اس کی بعد کی جو آیت ہے وَإِذْ جَاءَ رَبُّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ، ان قلب سلیم کے ساتھ جناب ابراہیم علیہ السلام پہنچے اپنے رب ذوالجلال کی خدمت میں، بارگاہ میں۔ یہ تمام چیزیں ایسی ہیں، انشاءاللہ دھیرے دھیرے کوشش کرتے ہیں ہم کہ آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کریں۔ اب آئیے بہت مختصر طریقے سے ہم آج کوشش کرتے ہیں کہ شیعہ کا ڈیفینیشن بیان کریں کہ شیعہ کے معنی کیا ہیں۔ عربی زبان میں دو معنی ہوتے ہیں، ایک لغوی معنی اور ایک اصطلاحی معنی۔ یہ جو لفظ ہے شیعہ، شیعہ کہتے ہیں پیروکار۔ مطلب کیا ہے؟ ماننے والا۔ مطلب کیا ہے؟ نقش قدم پر چلنے والا، فالوور۔ یہ لغوی معنی ہے شیعہ کا۔ اور بعض لوگوں نے یہ بھی بتایا ہے، جیسے جو قرآن کریم کے معنی جو بہت بزرگ ادیبوں نے کی ہے، اس کا سب سے پہلا نام ہے کتاب لسان العرب۔ لسان العرب میں شیعہ کی تعریف یوں کی ہے انہوں نے، الشیعہ، شیعہ کون ہے؟ القوم الذین تجتمع علی امر، مطلب کیا ہے؟ شیعہ وہ قوم ہے جو کسی ایک امر پر اجتماع کر دے، کسی ایک امر میں سب جمع ہو جائیں۔ پھر اس کی وضاحت کی ہے وَكُلُّ قَوْمٍ اجتمعوا علی امر فہم شیعہ، ہر وہ قوم جو ایک امر پر اتفاق رکھے اور اس اتفاق پر عمل کرے اسے کہتے ہیں شیعہ، یعنی اس امر کے شیعہ ہیں، اس اتفاق کے شیعہ ہیں۔
اب شیعہ اہل بیت کسے کہتے ہیں؟ یعنی مطلب یہ ہے وہ قوم. اب آ گیا اصطلاحی معنی. اصطلاح میں شیعہ کسے کہتے ہیں؟ اصطلاح میں شیعہ اسے کہتے ہیں وہ قوم یا وہ فرد جو رسول اسلام کے بعد خلافت و امامت مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا کیا ہو؟ مقر ہو، معتقد ہو اور اس پر عامل ہو، عمل کرے. اسے کہتے ہیں شیعہ. کس میں؟ اصطلاح میں. معنی اصطلاحی شیعہ یہ ہے. مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جس طریقے سے رسالت نص شرعی ہے، اسی طریقے سے امامت بھی نص شرعی ہے. مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے جس طریقے سے رسول من اللہ ہوتا ہے، اسی طریقے سے امام بھی من اللہ ہونا چاہیے. جو امامت من اللہ کا معتقد ہو اسے کہتے ہیں شیعہ. جو ولایت الہی کا معتقد ہو اسے کہتے ہیں شیعہ. جو علی ابن ابی طالب کو پہلا ولی مانے رسول اسلام کے بعد اسے کہتے ہیں شیعہ. مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ وہ افراد جو رسول اسلام کے بعد مولائے کائنات کو اپنا پہلا ولی مانتے ہیں اور اس ولایت پر یہ جمع ہوتے ہیں. جو قوم اس ولایت پر جمع ہو جائے اسے کہتے ہیں شیعہ. یہ اصطلاحی معنی ہے. تو ہم نے عرض کیا کہ دو میننگ ہے، لغوی اور اصطلاحی. اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ لفظ شیعہ صرف رسول اسلام کے بعد ہی وجود میں آیا ہے یا اس سے پہلے بھی تھا؟ چونکہ میں نے سورہ صافات کی 83 نمبر آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، تو اس میں پتہ چلتا ہے کہ صرف یہ لفظ شیعہ رسول اسلام کے بعد ہی نہیں ہے، بلکہ جناب ابراہیم سب سے پہلے شیعہ ہے. اللہ اکبر. تو پتہ یہ چلتا ہے کہ جناب ابراہیم علیہ السلام کس کے شیعہ ہیں؟ نوح علیہ السلام کے. بس ایک تسلسل میں مختصراً بیان کر دوں کہ یہ ہیں جناب نوح علیہ السلام کی شیعہ. شیعہ صحابی نہیں ہے. صحابی اور شیعت میں یہی فرق ہے کہ صحابی اسے کہتے ہیں جو اس دور میں موجود ہو، لیکن شیعہ کے لیے ضروری نہیں ہے کہ اس دور میں موجود ہو سکتا ہے اس سے پہلے بھی موجود ہو سکتا ہے اس کے بعد بھی موجود ہو. شیعہ ایک فرد کا نام نہیں ہے، شیعت ایک مشن ہے. شیعت ایک مذہب ہے، شیعت ایک دین ہے. جو اس پر عمل کرے وہ شیعہ ہے. ضروری نہیں ہے کہ ارے کیا بتاؤں بھائی، جناب ابراہیم علیہ السلام اور جناب نوح علیہ السلام کے درمیان پتہ ہے کتنا فاصلہ تھا؟ تقریباً 2700 سمتھنگ سال. 2700 سمتھنگ سال بعد وجود ابراہیم علیہ السلام
اس دنیا میں ظاہر ہوا ہے. یعنی 2700 سال کے بعد قرآن کریم آواز دے رہا ہے کہ جناب ابراہیم علیہ السلام کیا ہیں؟ شیعہ ہیں کس کے؟ نوح علیہ السلام کے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نوح علیہ السلام کے زمانے میں ہونا کوئی شرط نہیں ہے، بلکہ نوح علیہ السلام کی مشن پر عمل پیرا ہونا یہ مہم چیز ہے. اسی لیے قرآن نے کہا کہ بھائی کیا ہے؟ وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ. اب چلیے تھوڑی بہت انشاءاللہ تفسیر اور بھی کریں گے اس آیت کی، اور ایک چھوٹا سا خاکہ میں آپ لوگوں کی خدمت پیش کرتا ہوں، پھر انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں کہ کل اور بھی بہتر توضیح دیں شیعت کے متعلق، اور بھی بہتر آپ کو واضح کریں، اور آپ لوگ اپنے نظریات پیش کر سکتے ہیں، اپنے سوالات ہمیں بھیج سکتے ہیں اسی چینل کے ذریعے سے. جو بھی ہمارے موضوع سے مربوط سوال ہو اور سوال کر سکتے ہیں، اعتراض کر سکتے ہیں، اور سمجھ میں نہ آئے تو پوچھ سکتے ہیں. ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم یہ جو ڈسکس کر رہے ہیں، ہم یہ جو گفتگو کر رہے ہیں، بحث کر رہے ہیں، اس سے فائدہ ہو، ہمیں بھی فائدہ ہو اور آپ لوگوں کو بھی فائدہ ہو. یہ جو لفظ شیعہ ہے، یہ لفظ شیعہ قرآن کریم کے مطابق سب سے پہلا شیعہ جناب نوح علیہ السلام ہے، جناب ابراہیم علیہ السلام ہے. اب اس لفظ شیعہ کی ایک چھوٹی سی مختصر تفسیر کی ہے مفسرین نے کہ وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ کیوں کہا گیا شیعہ؟ تو بتاتے ہیں کہ کَانَ مِنْهَاجُهُ مِنْهَاجَ نُوحٍ کَانَ طَرِيقَتُهُ طَرِيقَةَ نُوحٍ کَانَ دِينُهُ دِينَ نُوحٍ. مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جناب ابراہیم علیہ السلام کا منہج، ان کا دین کو پھیلانے کا طریقہ، ان کا دین، ان کی سنت، ان کی طریقت جناب نوح علیہ السلام سے ہو بہو تھی. مطلب کیا ہے؟ جو منہج دین کو پھیلانے کا جناب نوح علیہ السلام کا تھا، وہی منہج جناب ابراہیم علیہ السلام کا تھا. جو رسالت کو پہنچانے کا طریقہ جناب نوح علیہ السلام کا تھا، وہی جناب ابراہیم علیہ السلام کا تھا. جو دین، جو وحدانیت، جو عدل، جو معاد، جو امامت، جو نبوت جناب نوح علیہ السلام نے نشر فرمایا ہے، اسی طریقے سے جناب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ شیعہ اسے کہتے ہیں جو اپنے بزرگ کے نقش قدم پر چلے. اب اگر ہمیں شیعیان اہل بیت کہا جاتا ہے تو ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ آیا ہم حقیقی معنی میں اہل بیت کے نقش قدم پر چل رہے ہیں یا نہیں. بہرحال انشاءاللہ اس کی باتیں ہوں گی، لیکن آج ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ ایک چھوٹا سا خاکہ پیش کر دیں. رسول اسلام کے بعد، بلکہ رسول اسلام سے کہ آخر عمر تک بھی سبھی لوگ کیا تھے؟ صرف ایک ہی ورڈ تھا، مسلمان. سب کے سب مسلمان رہے. لفظ مومن بھی تھا، چونکہ قرآن میں لفظ مومن آیا ہوا ہے، وہ بھی معروف تھا، مشہور تھا. لیکن لفظ شیعہ اس وقت موجود نہیں تھا، عام نہیں تھا. تھا موجود لیکن عام نہیں تھا.
رسول اسلام نے بار بار اپنی نزاکتوں کے ذریعے سے، اشارات کے ذریعے سے، کنایات کے ذریعے سے، استعارات کے ذریعے سے بعض جگہوں پہ صراحتاً فرمایا کہ میرے بعد علی ولی ہوگا، میرے بعد علی خلیفہ ہوگا۔ جن لوگوں نے ان احادیث پر عمل کیا اسے کہتے ہیں شیعہ۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اس حدیث پر جناب سلمان نے عمل کیا، جناب مقداد نے عمل کیا، جناب ابو ذر نے عمل کیا، جناب حذیفہ نے عمل کیا، اور بعض اصحاب جو اس وقت موجود تھے ان لوگوں نے عمل کیا۔ عمل کیسے کیا؟ عمل اس طرح سے کیا کہ جو دنیاوی بنائے ہوئے، انسانوں کے بنائے ہوئے، مسلمانوں کے بنائے ہوئے خلیفہ کی بیعت نہیں کی۔ انہوں نے صاف کہہ دیا کہ ہم رسول اسلام کے بعد اس فرد کے نقش قدم پر چلیں گے جو نص سے امامت ہے۔ مطلب کیا ہے؟ من اللہ ہے، ولایت الہی ہے۔ ولایت الہی، انما ولیکم اللہ، انہیں سب سے پہلا ولی اللہ، اس کے بعد رسول، اور اس کے بعد والذین آمنوا معہ، جو سب سے پہلے رسول پر ایمان لایا۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جس طریقے سے ولایت پروردگار الہی ہے، رسالت رسول، رسالت معاب الہی ہے، اسی طریقے سے ولایت مولا کائنات بھی الہی ہے۔ یہ نص کے ماننے والے تھے، نص سے امامت کی ضرورت تھی، تو ان لوگوں نے کیا کیا؟ نہیں مانا، تو یہ کہلائے شیعیان علی ابن ابی طالب۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ علی کے نقش قدم پر چلنے والے۔ اللہ اکبر! یعنی یہ آسان ہے بول دینا کہ بھائی فلاں شخص علی کے نقش قدم پر چلنے والا ہے، بولنا آسان ہے، لیکن عمل کرنا بہت مشکل ہے۔ بتائیں گے انشاءاللہ کہ حقیقی معنی میں شیعہ کسے کہتے ہیں، اور شیعہ کہلانے کا حق کسے ہے، یہ ساری چیزیں بتائیں گے۔ کوشش یہ کرتے ہیں کہ آج کے اس درس میں خلاصہ کر رہا ہوں میں، اس لیے کہ وقت بھی ہو رہا ہے، بہت ہو چکا ہے، اس لیے کہ آدھے گھنٹے سے زیادہ ہم آپ لوگ وقت نہیں لینا چاہتے ہیں، تو کوشش یہ کریں گے کہ ایک چھوٹا سا خاکہ بیان کر دیں گے کہ رسول اسلام کے بعد کچھ لوگ سقیفہ بنی ساعدہ میں پہنچ گئے، جس کی وجہ سے خلفائے راشدین وجود میں آئے، اور کچھ لوگوں نے، مولا کائنات نے آپ کے غسل و کفن کا اہتمام کیا۔ اور اس کے بعد آپ نے انکار کیا اور اپنی حجت تمام کر دی کہ اگر ولایت الہی کی ضرورت ہے تو وہ صرف وجود مقدس مولا کائنات میں، بس ولایت الہی، خلافت الہی۔ اب یہاں سے دو راستے بڑھ گئے، ایک وہ راستہ جو سقیفہ بنی ساعدہ سے ہے، اور دوسرا راستہ ولایت الہی والا، خلافت الہی والا۔ جن لوگوں نے خلفائے راشدین کو اپنا
الگو مانا رسالت مآب کے بعد، اپنا رہبر مانا، اپنا ولی مانا، تو وہ ہو گئے اہل تسنن۔ اور جن لوگوں نے مولا کائنات علی ابن ابی طالب کو اپنا رہبر مانا، اپنا زعیم مانا، اپنا مولا مانا، اپنا ولی الہی مانا، تو وہ ہو گئے شیعہ مولا کائنات۔ اب یہ اختلاف بڑھتا رہا، یہاں تک کہ چوتھی صدی میں یہ بات بھی میں عرض کر دوں کہ یہ سارے اختلافات جو دین میں ہیں یہ حقائق ہیں، بالکل صحیح بات ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم دوسرے گروہ پر نکتہ چینی کریں یا اللہ نہ کرے سب و شتم کریں، دوسرے مذاہب کے رہبران کے لیے کھلم کھلا گالیاں دیں یا کھلم کھلا لعنتیں بھیجیں۔ یہ شان کے خلاف ہے۔ یعنی کوئی مذہب یہ اجازت نہیں دیتا کہ دوسرے مذاہب کی مقدسات پر حملہ کریں، لیکن جو حقیقت ہے اسے بیان کرو، اپنا نظریہ جو بھی ہے اسے پیش کرو، ڈیبیٹ کرو، مناظرہ کرو، ان ساری چیزوں کی اجازت ملتی ہے ہمیں۔ لیکن تکفیر کرنا، ایک فرقہ دوسرے فرقے تکفیر کرے، یہ غلط ہے۔ ارے استکباری طاقتیں چاہتی بھی یہی ہیں کہ شیعہ سنیوں کافر کہیں اور سنی حضرات شیعوں کافر کہیں، یہی چاہتی ہے استکباری طاقتیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ اکثر مواقع میں ان لوگوں نے اختلاف ڈالا۔ ارے بھائی کیا بتاؤں میں آپ لوگوں کو، میرے استاد تھے قم میں آیت اللہ طاہری کنی، انہوں نے بہترین تجزیہ کیا ہے۔ وہ تجزیہ کیا ہے کہ آپ نے فرمایا رسول اسلام نے جانے سے پہلے ایک حدیث فرمائی ہے، انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی و اہل بیتی۔ مطلب کیا ہے؟ دو چیزیں میں تمہارے درمیان چھوڑے جا رہا ہوں، ایک کتاب الہی قرآن کریم اور ایک عطرت آل رسول اہل بیت علیہ السلام۔ فَإِن تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا، نہیں کہا بِہی، ان ایک کی طرف تمسک نہیں کہا، اشارہ ایک نہیں ہے۔ فَإِن تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا، اگر تم تمسک کرو گے، اگر تم ان دونوں کو ماوا و ملجا مانو گے تو تم کامیاب ہو۔ اگر تم دونوں چیزوں پر عمل کرو گے تو کامیاب ہو، ایک قرآن اور ایک اہل بیت۔ خوب توجہ کیجیے گا۔ لیکن کیا کیا اس سے پہلے طاقتوں نے، ظالم طاقتوں نے یہ کیا کہ ان دونوں کو بانٹ دیا۔ خوب توجہ کیجیے گا، ان دونوں کو تقسیم کر دیا۔ بدترین کام کیا اس سے بڑی طاقتوں نے اس وقت سے ہی، بہت بدترین کام کیا ہے۔ وہ کام کیا تھا؟ تقسیم کر دیا۔ خوب توجہ کیجیے گا، کتاب الہی کو اہل سنت میں دے دیا اور اہل بیت کو شیعوں کے حوالے کر دیا۔ اب اہل سنت حضرات کہتے قرآن قرآن قرآن، اہل بیت کا وجود بہت ہی سبک لیتے، خفیف لیتے،
بہت سے لوگ مانتے ہیں اہل بیت کو بھی، ہم یہ نہیں کہتے کہ اہل سنت اہل بیت علیہ السلام کو نہیں مانتے، مانتے ہیں باقاعدہ، لیکن جو ماننے کا حق ہے وہ نہیں مانتے۔ اسی طریقے سے شیعہ حضرات کی خدمت میں پیش کر دیا اہل بیت کو۔ اب یہ اہل بیت اہل بیت اہل بیت کتاب الہی سے کوئی لین دین ہی نہیں ہے۔ ہاں مانتے ہیں، روز پڑھتے ہیں کتاب قرآن شریف کو، اس کے معنی بھی دیکھتے ہیں، ہم نہیں کہتے کہ نہیں دیکھتے نہیں سمجھتے، لیکن جو سمجھنے کا حق ہے، جو مفاہیم کو درک کرنے کا حق ہے، جو حفظ قرآن ضروری ہے، وہ نہیں کرتے، پیچھے رہ جاتے ہیں۔ تو وہ حدیث جو کامل تھی، وہ حدیث جو ہدایت بشری کے لیے کافی تھی، ساری دنیا قیامت تک کے لیے اس حدیث کے ذریعے سے راہ راست پر چل پڑتی، لیکن استکباری طاقتوں نے دونوں کو الگ کر دیا۔ وہ کہنے لگے قرآن کافی ہے، یہ کہنے لگے اہل بیت کافی ہے۔ تو میرے عزیزوں، خلاصہ بیان کر دیتا ہوں آپ لوگوں کی خدمت میں۔ خلاصہ یہ ہے کہ جس طریقے سے قرآن کریم کی شرافت اور اس کے مفاہیم، اس کا احترام ضروری ہے، اسی طریقے سے اہل بیت کا شرف، اہل بیت کا احترام اور ان کے نقش قدم پر چلنا ضروری ہے، اس لیے کہ دونوں ہادی ہیں۔ لن تضلوا بعدی، اگر تم ان دونوں کو لے کر چلو گے تو تم گمراہ نہیں ہوگے، گمراہی کا سبب نہیں بنے گا۔ اگر تم نے ایک کو بھی چھوڑ دیا تو سمجھو گمراہی کی طرف چلے گئے۔ آخر میں تمام وہ حضرات جو ابھی جڑے ہیں، یا تمام وہ حضرات جو لوگ اس تقریر کو سن رہے ہیں، ان تمام کی خدمت میں یہ عرض کر دوں کہ ہمارے جو ناچیز بیانات ہیں انہیں سمجھنے کی کوشش کریں اور درک کرنے کی کوشش کریں، اور جہاں پر سمجھ میں نہ آئے وہ ہم سے آپ لوگ پوچھ بھی سکتے ہیں، سوال بھی کر سکتے ہیں، کہیں اعتراض بھی ہو تو اعتراض بھی کر سکتے ہیں۔ میں نے بیان کیا کہ ہمارا ایک موضوع وہ ہے جو کھلم کھلا ہے، صاف صاف ہے، ہمیں کسی گروہ یا کسی مذہب کی توہین نہیں کرنی ہے۔ ہم ہمیشہ مثبت پہلو میں جاتے ہیں، ہم اپنی شیعت کو، تشیع کو بیان کرتے ہیں، ہم اپنے عقائد کو بیان کریں گے۔ ہمیں کسی دوسروں کے عقائد کو بدنام کرنا، دوسروں کی عقائد پر کیچڑ اچھالنا، یہ ہمیں شوبہ نہیں دیتا۔ ہم اپنے عقائد کو بیان کریں گے، ہم اپنے اعتقادات کو بیان کریں گے، ہم اپنے اعتقادات پر عمل کریں گے۔ ہمیں مثبت پہلو پہ جانا چاہیے، پازیٹو پہلو پہ جانا چاہیے۔ انشاءاللہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان چند دنوں میں تشیع اور اہل بیت کی مختصر توضیح کر دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔